السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین، میں ہوں حافظ محمد عدیل ظفر ایڈوکیٹ اینڈ یو آر واچنگ مائی یوٹیوب چینل وکیل ٹی وی. سامعین، ظلم کی میعاد کسی بھی معاشرے میں بہت کم ہوتی ہے. ظلم ہمیشہ مٹنے والا اور انصاف ہمیشہ قائم رہنے والا ہوتا ہے. ہمیشہ سے ہی ظلم کا منہ کالا اور انصاف کا بول بالا ہوتا ہے. سامعین، ظلم کیا ہے؟ کسی کو قتل کر دینا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی پہ ظلم و تشدد کرنا. کوئی شخص جس مقام و مرتبے کا وہ حقدار ہوتا ہے، اگر اس کو وہ مقام و مرتبہ نہ دیا جائے تو یہ بھی ظلم کے زمرہ میں آتا ہے. سامعین، کہا جاتا ہے کسی ملک میں ایک بادشاہ شدید بیمار ہو گیا اور اس کے بچنے کی تمام امیدیں ختم ہو گئیں. سرکاری اطباء بادشاہ کا جوں جوں علاج کرتے، ویسے ویسے ہی بادشاہ کے مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا. مریض عشق پر رحمت خدا کی، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. آخرکار بیرون ملک سے اطباء کا ایک وفد بلایا گیا. اطباء نے بادشاہ کے معائنے کے بعد اپنی سفارشات بادشاہ کے سامنے پیش کی. ان سفارشات کے مطابق بادشاہ کی بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے، بادشاہ صحت یاب ہو سکتا ہے اگر بادشاہ کے قدموں میں ایک مخصوص نوجوان جو مخصوص خصوصیات کا حامل ہو، اس کی بلی چڑھا دی جائے، اس کی قربانی دے دی جائے تو بادشاہ جو ہے وہ صحت یاب ہو سکتا ہے. تو ہوا یوں کہ ملک میں منادی کروا دی گئی اور اس مخصوص خصوصیات کے حامل لڑکے کی تلاش شروع کر دی گئی. بہت کوشش کے بعد کسان کا ایک بیٹا ملا جو اطباء کی بتائی ہوئی سفارشات کے مطابق وہ مخصوص خصوصیات کا حامل تھا. بادشاہ نے بچے کے والدین کو اپنے محل میں بلایا اور ان کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا. پہل تو والدین نے بچے کی قربانی سے ٹال مٹول سے کام لیا، لیکن جب قربانی کے بدلے بہت بڑے انعام و کرام کی آفر دی گئی تو والدین نے بچے کی قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے. بچے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا اور قاضی نے بچے کی قربانی دینے کے آرڈر جاری کر دیے. وہ مخصوص دن جس دن بچے کی قربانی دی جانا تھی، بادشاہ کے دربار میں ایک جم غفیر موجود تھا. جلاد بچے کی گردن تن سے جدا کرنے ہی والا تھا کہ بچے نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرانا شروع کر دیا. بادشاہ نے لڑکی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا تم آسمان کی طرف دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہو؟ لڑکے نے کہا، بادشاہ سلامت، ایک بچہ اپنے والدین سے انصاف، پیار اور محبت کی امید رکھتا ہے. اگر والدین بچے کو انصاف اور محبت دینے میں ناکام ہو جائیں تو قاضی کے پاس جایا جاتا ہے، اور اگر قاضی بھی انصاف کی فراہمی میں ناکام ہو جائے تو صرف ایک دروازہ بچتا ہے، وہ بادشاہ کا ہوتا ہے. تو انصاف کے لیے بادشاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے. مگر موجودہ کیس میں میرے والدین دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر میری قربانی دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور قاضی جو ہے میرے قتل کرنے کا درپے ہے، اور بادشاہ یہ سمجھتا ہے کہ میری قربانی دینے سے وہ صحت یاب ہو جائے گا. I don't have many options except to make a complaint against you in front of Allah. اور یاد رکھنا، اللہ کی عدالت میں کبھی ناانصافی نہیں ہوتی. قیامت والے دن میرے ہاتھ ہوں گے اور تیرا گریبان ہوگا. جب بادشاہ نے بچے کی باتیں سنی تو اسے زاروں پتار رونا شروع کر دیا. اس نے بچے کو بلایا، اس کے ماتھے کو چوما، اس کی آنکھوں کو چوما، بچے کے والدین کو بلایا، ان کو بہت بڑا خزانہ انعام کے طور پر دیا اور بچے کو والدین کے حوالے کر دیا. اور کہا جاتا ہے چند ہی دنوں کے بعد بادشاہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا.
حضرات ذی وقار، کسی بھی معاشرے کی بنیاد، کسی بھی معاشرے کی خوشحالی کا دار و مدار انصاف پر ہوتا ہے۔ دنیا میں تمام ترقی یافتہ ممالک جو سے ہیں وہ ان کا انصاف کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے۔ تو انصاف کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔